وہ آئے اس شخص کے پاس جو درخت نہیں دے رہا تھا. کہا اے بندے تو مجھے جانتا ہے؟ کہا ابو دہدا تمہیں بھلا مدینے کا کون آدمی نہیں جانتا؟ کہا میرا باغیچہ جانتا ہے. کہا ہاں کیوں نہیں. اس باغیچے کی خصوصیت ہے، وہ خود بولنے لگا وہ منافق کہ ابو دہدا تیرا باغیچہ مدینے کا سب سے قیمتی باغیچہ ہے، اس کی کھجوریں لینے کے لیے لوگ انتظار میں کھڑے رہتے ہیں، اور پلس اس میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک بڑا بہت ہی عالیشان گھر بنایا تھا اس باغیچے کے اندر، اور اسی میں ایک کنواں بھی تھا جو میٹھے پانی کا تھا، ایک نہر جاری کر دی تھی، ایک بہت حسین و جمیل ماحول اس باغیچے کے اندر تھا. وہ منافق خود کہہ رہا ہے مجھے معلوم ہے تمہارے باغیچے کو. حضرت ابو دہدا نے کہا میں پورا باغیچہ دیتا ہوں، وہ ایک درخت دے گا؟ اس نے کہا یہ کیا پاگل پن ہے، ایسی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ ابو دہدا کا باغیچہ اور میرا ایک درخت، وہ بھی کمپاؤنڈ کے بیچ میں آ رہا ہے. حضرت ابو دہدا سے اس نے کہا کیا یہ بات تو ہوش و حواس میں کہہ رہا ہے؟ کہا جب بھی رسول پاک کے پاس ہوتے ہیں مکمل اعتماد کے ساتھ بات کرتے ہیں. یہاں دنیا کا اللہ کا سب سے آخری رسول موجود ہے، یہ میرے گواہ ہیں. اس نے کہا فوراً دے دو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے کھڑے کھڑے تجارت کر دی، کھڑے کھڑے وہیں پر. اس منافق نے کہا میں نے ایک درخت بیچ دیا. حضرت ابو دہدا نے کہا میں نے اپنا پورا باغیچہ تجھے بیچ دیا. ہو گئی بات. ابو دہدا آئے، باغیچے میں گھر بھی تھا، بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، سامان بھی تھا. دروازے پر کمپاؤنڈ کے باہر کھڑے باغیچے کے پکارنے لگے اپنی بیوی کو، ام دہدا میں نے یہ باغیچہ آج بیچ دیا ہے. عورتوں کے معاملات تو معلوم ہوں گے آپ کو، اپنے مردوں کی کوئی چیز بیچنے کہاں دیتی، لیکن وہ صحابیہ تھی. اندر سے کہتی ابو دہدا تم بڑے تاجر آدمی ہو، کچھ بھی سودا کرو گے تو فائدے کے بغیر تو نہیں کرو. مجھے یقین ہے کوئی نفع کی تجارت کر کے آئے ہوگے. نفع کی؟ ابو دہدا نے کہا ہاں بالکل تو نے صحیح گمان کیا، میں نے نفع کی تجارت کی ہے. ام دہدا نے کہا بیچ دیا؟ کہا ہاں جلدی سے اپنا سامان اٹھا اور باہر نکلا، اب ہماری ملکیت میں نہیں ہے یہ باغیچہ، اب ہماری ملکیت میں نہیں. وہ جلدی جلدی سامان اٹھانے لگی اور دروازے پر ابھی آئی نہیں تھی. پوچھا کتنے میں بیچا، کتنے میں بیچا؟ بیوی کو بتانا تو ہوگا. ابو دہدا باہر ہی کھڑے کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تجارت ہوئی ہے، میں نے یہ پورا باغیچہ ایک ایسے درخت کے بدلے میں بیچا ہے جس کے سائے میں گھوڑا 100 سال دوڑے گا. وہ چیخنے لگی، چلانے لگی. کہا ابو دہدا میں نے صرف تجھ کو دنیاوی تجارت میں ماہر سمجھا تھا، تو آخرت کا بھی تاجر نکلا.